اورنگزیب کا باپ ولایت دین کھاریاں کے قریب ایک گاؤں کے ایک ہندو زمیندار راجہ کھیرن کے کھیتوں میں بحیثیت مزارے کا کام کیا کرتا تھا۔ سن 1932 میں اورنگزیب کی عمر 19 سال اور اس کی بہن نور العین کی عمر 17 سال تھی۔ ولایت الدین کی بیوی تپدق کے عارضہ کے باعث کافی عرصہ سے کاٹ سے لگی معذوری کی زندگی گزار رہی تھی۔ ولایت دین نے اپنے مکان کے سامنے کچھ بھیڑ بکریاں پال رکھی تھیں جنہیں کبھی اورنگزیب اور کبھی نور العین چرایا کرتے تھے۔ بکریوں کا دودھ راجہ کھیرن کی حویلی میں فروخت کیا جاتا تھا، اس سے ولایت دین کو اضافی آمدنی ہو جایا کرتی تھی، جبکہ گوشت کے قابل فربا بھیڑ بکریوں کو ولایت دین مقامی کسائیوں کو گوشت کی غرض سے فروخت کر دیا کرتا۔ ولایت دین جس جگہ رہتا تھا وہاں ارد گرد ہندو سکھ کی اکثریتی آبادی تھی۔ ہندو سکھ فطری طور پر مسلمانوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، اسی لیے ولایت دین بھی ان سے گھلنے ملنے کی کوشش نہ کرتا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت عبادات میں گزارا کرتا۔ ایک صبح نور العین اپنی بھیڑ بکریوں کو چرانے علاقے کی قریبی وادی میں گئی تو شام کو اس کی بکریاں تو واپس آ گئیں لیکن وہ نہ آئی۔ ولایت دین اور اورنگزیب تشویش اور پریشانی کے عالم میں اسے ارد گرد کے علاقے میں ڈھونڈنے نکل گئے۔ انہوں نے پہاڑوں چراگاہوں میں چلا چلا کر پکارا، نور العین، نور العین، لیکن ان کی تلاش بسیار کے بعد انہیں نور العین نہ ملی۔ وہ تھک ہار کر مایوسی کے عالم میں اپنے گھر آ گئے، جہاں نور العین کے لاپتہ ہونے کی خبر سن کر لوگ جمع ہو چکے تھے۔ ولایت دین کی بیوی کاٹ پر پڑی بلک بلک کر لوگوں سے فریاد کر رہی تھی کہ خدا کے واسطے میری بیٹی نور العین کو تلاش کر کے لاؤ۔ اورنگزیب بھی ماں سے لپٹ کر رونے لگا، جبکہ ولایت دین انہیں تسلیاں دینے لگا۔ ماں، ہم نے نور العین کو بہت تلاش کیا لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، اورنگزیب نے اسے بتایا۔ کچھ دیر بعد زمیندار راجہ کھیرن اپنے چند کارندوں کے ساتھ آ گیا۔ اسے دیکھ کر ولایت دین اس کے قریب روتا ہوا گیا اور اس کے پاؤں پر گر کر گڑ گڑا کر بولا، راجہ صاحب، میری بیٹی لاپتہ ہو گئی ہے۔ میں نے اور اورنگزیب نے اسے بہت تلاش کیا لیکن وہ ہمیں نہیں ملی، میری اس معاملے میں مدد کرو۔ راجہ کھیرن نے اسے قدموں سے اٹھایا اور اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، ولایت دین، میں اپنی حویلی میں تیری بیٹی کی گمشدگی کی اطلاع سن چکا ہوں، تو پریشان نہ ہو، ابھی میں تیرا یہ مسئلہ حل کرتا ہوں۔ اس نے ولایت کے مکان میں موجود لوگوں کو اپنے پاس بلا کر کہا، تم ایک لمحے کے لیے میرے پاس آؤ۔ سب اس کے پاس آ گئے۔ تم لوگ یہاں فضول کھڑے کیا کر رہے ہو؟ راجہ کھیرن نے انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا، مورکھو، تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ تمہارا پڑوسی ولایت دین اس وقت کتنے کڑے کرب سے گزر رہا ہے؟ اس کی بیٹی لاپتہ ہو گئی ہے۔ ہم سب کا یہ اخلاقی فرض ہے کہ ہم ولایت دین کی اس مصیبت میں اس کا بھرپور ساتھ دیں۔ تم میں سے نوجوانوں کی ٹیمیں دور دراز کے علاقہ جات میں بچی کی تلاش میں نکلیں اور ادھیڑ عمر افراد ارد گرد کے ان علاقوں میں جائیں جہاں نور العین اپنی بھیڑ بکریوں کو چرانے جایا کرتی تھی۔ ولایت دین میرا پرانا وفادار مزارہ ہے، اس نے میری بڑی خدمت کی ہے۔ راجہ کھیرن نے ولایت دین اور اورنگزیب کو کہا کہ تم دونوں آرام سے اپنی جھونپڑی میں بیٹھو، یہ گاؤں کے لوگ تیری بیٹی کو ڈھونڈ لائیں گے۔ گاؤں کے ہر عمر کے لوگ ساری رات کریا کریا پھر کر گمشدہ نور العین کو تلاش کرتے رہے۔ بالآخر رات کے دوسرے پہر نور العین مردہ حالت میں گاؤں کی حدود سے باہر ایک سوکھے کنویں میں مل گئی۔ نور العین کی لاش کو گاؤں کے چند نوجوان اٹھا کر لائے تو ولایت دین بیٹی کی لاش دیکھ کر بے ہوش ہو گیا، جبکہ نور العین کی ماں نے دیوانوں کی طرح اپنے بال نوچنا شروع کر دیے۔ اورنگزیب رو رو کر اتنا ہلکان اور بے حال ہوا کہ اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ نور العین کا منہ بری طرح سوجا ہوا اور پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، جبکہ اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ یہ اس امر کا ثبوت تھا کہ کسی نے اس کے ساتھ پہلے زیادتی کی اور پھر اسے قتل کر دیا۔ ہائے، کس نے میری بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے؟ اسی کی ماں آسمان کی طرف منہ کر کے بین کرنے لگی، اے خدا، میری بیٹی کے ساتھ جس نے اتنا ظلم کیا ہے تو اسے اسی طرح ذلیل و رسوا کرنا جس طرح ہم ہوئے ہیں۔ وہ بیچاری اس کے سوا اور کر بھی کہہ سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد متعلقہ تھانے سے پولیس بھی پہنچ گئی۔ نہل دھرم تھانے دار نے سب سے پہلے ولایت دین اور اورنگزیب دونوں کو اپنے پاس بلا کر پہلے ان سے نور العین کے بہیمانہ قتل پر اظہار افسوس کیا اور پھر انہیں کہا کہ تمہیں اس بات کی چنتا نہیں کرنی چاہیے کہ میں تمہیں انصاف نہ دلواؤں۔ میں تمہاری بہن کے قاتل اور اس کی عزت خراب کرنے والے کو عبرت کے نشان میں تبدیل کر دوں گا، لیکن مجھے اب اس معاملے میں باقاعدہ قانونی کارروائی کرنی ہے۔ میری آپ دونوں سے استدعا ہے کہ تم دونوں میرے ساتھ بھرپور تعاون کرنا اور جیسا میں کہوں ویسا ہی کرنا۔ سرکار، ہم رہے غریب مزارے،
اورنگزیب نے منہ بسورتے ہوئے کہا، ہماری کون سنتا ہے؟ ارے میں نے تجھے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ تو اس بات کی فکر نہ کر کہ تمہیں انصاف نہیں ملے گا۔ تھانے دار نے کہا، ارے میں جو آ گیا ہوں تمہاری داد رسی کے لیے۔ زمیندار راجہ کھیرن جو قریب ہی کھڑا تھا وہ دونوں باپ بیٹے کے قریب آیا اور اس نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نور العین کی عزت لوٹنے اور اسے قتل کرنے والے خونی ہاتھوں کی کھوج لگا کر رہوں گا۔ تم لوگ صبر سے کام لو، تھانے دار نہل دھرم کو اپنی قانونی کارروائی کرنے دو۔ سرکار کیسی قانونی کارروائی کریں گے؟ ولایت نے پوچھا۔ جو بہتر ہوگا ہم وہ کریں گے، تھانے دار نے تسلی دیتے ہوئے کہا، لیکن یاد رکھو اس بات کی احتیاط رہے کہ تم نے مقتولہ کی میت کو کسی حال میں چھیڑنا نہیں۔ ہم نے اس کی میت کو پوسٹ مارٹم اور کچھ ضروری میڈیکل رپورٹوں کے لیے جہلم شہر کے سرکاری ہسپتال لے کر جانا ہے۔ نہیں، خدا کے واسطے میری مظلوم بیٹی کی میت کی بے حرمتی نہ کرنا، ولایت دین کی بیوی نے چار پائی پر پڑے بے بسی سے روتے ہوئے کہا۔ ماتا جی، مقتولہ کے ساتھ ظلم کرنے والے کو پکڑنے اور قانونی عمل سے گزرنے کے لیے یہ سب کچھ تو کرنا پڑے گا، تھانے دار نے کہا۔ یہ باتیں سن کر ہجوم میں سے ایک ہندو بڑھیا آگے بڑھی اور اس نے تھانے دار پر چلاتے ہوئے کہا، ایک تو نور العین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اب تم یہ چاہتے ہو کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی لاش کی چیرہ پھاڑی کروا کے تذلیل کروائی جائے۔ ماسی، تو درمیان میں ہمیں اپنا مشورہ نہ دے، تھانے دار نے کہا۔ مقتولہ کے خاندان سے پوچھنے دے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، یہ جیسا چاہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ ادھر آؤ ولایت دین، راجہ کھیرن نے کہا، تو نے مقتولہ کا پوسٹ مارٹم کروانا ہے یا نہیں؟ تو جیسا چاہے گا میں تھانے دار صاحب سے کہہ کر ویسا ہی کروا دیتا ہوں۔ یہ بہت اچھا انسان ہے، تعاون کرنے والا ہے، یہ وہی کرے گا جو میں اسے کہوں گا۔ ولایت دین، تو کیا کہتا ہے؟ سرکار، مجھے تو سچی بات ہے کہ کچھ سجھائی نہیں دے رہا، ولایت نے غمزدہ آواز میں کہا۔ کسی ظالم نے میری بیٹی کی نہ صرف بے حرمتی کی بلکہ اسے جان سے بھی مار دیا۔ راجہ صاحب، اب آپ ہی بتائیں، میرا اب کیا رہ گیا؟ مجھے بس میری بیٹی کی جان اور عزت کو پامال کرنے والا مجرم چاہیے۔ نہیں بابا، میں اب یہ گوارا نہیں کروں گا، اورنگزیب نے تڑپ کر کہا۔ میری بہن کی میت کو شہر کے ہسپتال میں چیر پھاڑ اور دیگر ڈاکٹری رپورٹوں کے لیے گھسیٹا جائے۔ ولایت دین، تیرے ساتھ جو ظلم ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اب تو اپنی مری بیٹی کو غسل دے کر عزت سے قبر کے حوالے کر رہا ہے۔ سوال قانونی چارہ جوئی کا تھا، وہ تھانے دار صاحب سنبھال لیں گے۔ راجہ کھیرن نے اورنگزیب کی بات سن کر کہا، بس تھانے دار صاحب، میری بہن کا قاتل کسی صورت بچنا نہیں چاہیے، اورنگزیب نے کہا۔ تھانے دار دھرم نہل اورنگزیب کے قریب آ گیا اور اسے اپنے دل سے لگا کر چمکارتے ہوئے کہا، بیٹا دیکھ، میں تیری بہن کے ساتھ ظلم کرنے والے کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں، میں اسے پاتال سے بھی ڈھونڈ لاؤں گا۔ نہل دھرم، تو کچھ ایسا کر کہ قانونی تقاضے بھی پورے ہو جائیں اور مقتولہ کا پوسٹ مارٹم بھی نہ ہو، راجہ کھیرن نے تھانے دار سے کہا۔ تھانے دار دھرم نہل نے کافی دیر تک مردہ نور العین کے جسم کا مختلف زاویوں سے جائزہ لینے کے علاوہ اس کی کئی تصاویر بنوائیں اور ایک مقامی دیہاتیوں کے بیانات لیے۔ اس کے بعد اس نے ولایت دین اور اورنگزیب کو میت دفنانے کی اجازت کے ساتھ یہ کہا کہ تم دونوں مجھ سے رابطے میں رہنا۔ ادھر زمیندار راجہ کھیرن نے بھی دونوں باپ بیٹے کو یہ یقین دلایا کہ وہ تھانے دار سے اس کیس کی لمحہ بلمحہ رپورٹ لیتا رہے گا۔ نور العین کو آہو سسکیوں کے ساتھ دفنا دیا گیا۔ اس کی اپاہج ماں، باپ ولایت الدین اور بھائی اورنگزیب آخر تلک دھاڑے مار مار کر روتے رہے۔ وہ بیچارے اس کے سوا کر بھی کہہ سکتے تھے۔ مقتولہ کی تدفین اور کفن دفن پرسا کے لیے آنے والے مہمانوں کے تمام اخراجات راجہ کھیرن نے ادا کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ تھانے دار دھرم نہل اورنگزیب اور ولایت دین کے ساتھ مختلف جگہوں میں جا کر انویسٹیگیشن کرتا رہا۔ تو اب بوڑھا ہو گیا ہے، 3 روز بعد راجہ کھیرن نے ولایت دین کو کہا، تو اب گھر پر آرام کر اور میں تجھے 200 روپیہ ماہانہ وظیفہ دیا کروں گا، اور ان پیسوں کے علاوہ اپنی بھیڑ بکریوں اور دودھ کا کام جاری رکھ۔ ولایت دین کو راجہ کھیرن کی بات مناسب لگی اور اس نے مفت کے 200 روپے ماہوار لینے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اب اورنگزیب اپنے باڑے میں پالی ہوئی بھی بکریوں کو چراتا تھا، ان سے دودھ حاصل کر کے راجہ کھیرن کی حویلی اور ارد گرد کے صاحب حیثیت لوگوں کو فروخت کرتا، جبکہ ولایت دین گوشت کی غرض سے دودھ سے سوکھی بکریوں کو کسائیوں کے فروخت کرنے کے معاملات وغیرہ سنبھالا کرتا تھا۔ اسی دوران تھانے دار نہل دھرم نے نور العین کے قتل اور زیادتی کے شبے میں گاؤں کے کئی مشکوک لوگوں کو پکڑ لیا، لیکن اس نے ان سب کو بغیر کسی پیش رفت کے چھوڑ دیا۔ وہ ولایت دین اور اورنگزیب کو
آئے روز تھانے بلا کر طفل تسلیاں دیتا رہا۔ دوسری طرف راجہ کھیرن کچھ روز تلک دونوں باپ بیٹے کے ساتھ تھانے کچہریوں میں جاتا رہا، لیکن پھر اس نے بھی ان کے ساتھ اپنے تعاون میں سست روی دکھانا شروع کر دی۔ بالآخر ایک دن ولائے دین خود ہی تھک ہار کر دھرم نہل کے دفتر میں چلا گیا اور کہا، میں نور العین کے قتل اور بے حرمتی کا معاملہ اپنے خدا پر چھوڑتا ہوں۔ تھانے دار نے اس کی جانب سے یہ بیان سن کر یہ کیا کہ نور العین کے قتل اور اس کیس کے ساتھ زیادتی کا کیس کسی نامعلوم شخص پر ڈال کر کیس فائل کر دیا۔ اسی دوران نور العین کی ماں، جو پہلے ہی تپدق کی مرض کی شکار تھی، وہ اپنی بیٹی نور العین کی عزت لٹنے اور قتل کا صدمہ برداشت نہ کر سکی اور مر گئی۔ زمیندار راجہ کھیرن حسب وعدہ ولایت دین کو ماہانہ 200 روپے بھیجتا رہا۔ اس کہانی میں ایک نیا موڑ اس طرح آیا کہ ایک دن اورنگزیب اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے ایک ایسی جگہ جا نکلا جہاں ٹھہرے ہوئے پانی کا بہت گہرا جوہر تھا۔ وہ وہاں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کی غرض سے جا رہا تھا کہ اچانک اس کے کانوں میں فلک شگاف آوازیں ٹکرائیں، بچاؤ بچاؤ، بھگوان کے واسطے کوئی ہے جو میری زندگی بچا لے، میں ڈوب رہا ہوں۔ اورنگزیب بجلی کی اسی رفتار میں اس جوہر کی طرف بھاگتا ہوا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک آشنا سا شخص جوہر میں تقریباً ڈوبنے کے قریب ہے اور وہ اپنی زندگی کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ اورنگزیب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ قریب پڑی ایک لمبی سی شاخ اٹھا کر اس کی جانب بڑھائی تاکہ وہ اسے پکڑ کر باہر آ جائے۔ ڈوبنے والے نے اس شاخ کو پکڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اسے پکڑنے میں ناکام رہا۔ تو اورنگزیب نے اسے کہا کہ تو فکر نہ کر، میں خود جوہر میں اتر کر تجھے بچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ نہیں نہیں، میرا بچنا مشکل ہے، اس آدمی نے کہا، تم اپنی زندگی خطرے میں نہ ڈالو۔ اورنگزیب نے کہا کہ میں بے شک تمہیں بچانے میں میری ہی زندگی کیوں نہ چلی جائے، میں کوشش ضرور کروں گا۔ اورنگزیب نے اپنی جان پر کھیل کر ڈوبتے ہوئے اس شخص کو بچا کر اسے ایک خشک جگہ پر لٹایا۔ اورنگزیب، تم نے میری زندگی بچا کر مجھے عمر بھر کے لیے خرید لیا ہے۔ اس آدمی نے اس کے پاؤں پکڑ کر کہا، میں تمہیں نہیں جانتا، لیکن تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ تم کون ہو؟ اورنگزیب نے پوچھا۔ میرا نام دھومنی ہے، اس شخص نے کہا، اور میں زمیندار راجہ کھیرن کے پنورے کا خاص بندہ ہوں۔ پنورا یا پنورے دراصل پنے سے نکلا ہے۔ پنے سے مراد علاقے کے بڑے بدماش یا زمیندار کی رہائش گاہ سے ہٹ کر وہ بڑی بیٹھک ہوتی ہے جہاں اس کے یار دوست ڈیرا لگاتے تھے، اسے رہائش گاہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تم تو میرے لیے بھگوان بن کر آ گئے، جس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر مجھے نیا جیون دیا۔ دھومنی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اگر میں تمہیں نہ بچاتا تو میرا ضمیر مجھے ساری عمر لان تان کرتا۔ اورنگزیب نے اسے اپنے سینے سے لگا کر کہا، اور اس بات کے لیے مجھے خدا کے آگے جواب دہ ہونا پڑتا، ویسے بھی میں زندہ کہاں ہوں؟ میری پیاری بہن نور العین کا جس دن قتل ہوا ہے، میں تو اسی دن سے مر گیا۔ میں تو صرف ایک زندہ لاش ہوں۔ تم بار بار اپنی جان بچانے کا مجھ سے شکریہ ادا نہ کرو۔ ہاں، یہ تو میں بھول گیا کہ تم سے پوچھوں کہ میں تو اس جگہ اپنی بھیڑ بکریاں چرانے آیا تھا، تم یہاں کیسے آئے اور ڈوبنے لگے؟ میں دراصل یہاں اپنے مالک راجہ کھیرن کے لیے جنگلی خرگوش کے شکار کے لیے آیا تھا، دھومنی نے کہا۔ میں نے ایک بڑے خرگوش کو سونبا ایک قسم کا چھوٹا ہتھیار ہے جس سے چھوٹے جانور شکار کیے جاتے ہیں، سونبا مارا تھا، جس سے وہ ہلکا سا زخمی ہو کر بھاگ رہا تھا۔ اسے پکڑنے کی کوشش میں اس جوہڑ میں گر کر پانی کے اندر موجود چکنی کیچڑ میں دھنسنے لگا۔ راجہ کھیرن کو جو شکاری جنگلی خرگوش پکڑ کر لا کر دیتا ہے تو وہ خوش ہو کر انعام میں کچھ روپے دے دیتے ہیں۔ سچی بات ہے، میں اسی لالچ میں یہاں آیا تھا۔ آج راجہ کھیرن کے چند خصوصی دوست آ رہے ہیں، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم جنگلی خرگوشوں کا شکار کرنے کی کوشش کرو، وہ اسے اپنے دوستوں کو دیسی شراب کے ساتھ پیش کریں گے۔ ابھی ان دونوں کے مابین یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اچانک دھومنی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور ساتھ ہی اسی حالت میں اورنگزیب کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ دھومنی بھائی، تجھے کیا ہوا ہے؟ تو اس طرح بلک بلک کر کیوں رو رہا ہے؟ اورنگزیب نے حیران ہو کر پوچھا۔ ابھی تم نے کچھ لمحے پہلے مجھے کہا تھا کہ تمہارا خدا تمہارے مرنے کے بعد تم سے پوچھتا کہ تم نے کسی ڈوبتے شخص کو ڈوبنے سے کیوں نہ بچایا۔ تم نے مجھے مرنے سے بچا کر اپنے ضمیر کو زندہ اور خدا کے سامنے سرخرو ہونے کا ثبوت فراہم کر دیا۔ تم نے تو اپنے ضمیر کو مرنے نہیں دیا، لیکن میں نے بھی تو اپنے مرگ کے بعد اپنے بھگوان کی عدالت میں پیش ہو کر اپنے کالے کرتوتوں کا جواب دہ ہونا ہے۔ تم اور کالے کرتوت؟ اورنگزیب نے ایک بار پھر متجسس ہو کر پوچھا۔ ہاں، لڑکیوں عورتوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرنے والے ظالم بے رحم زمیندار راجہ کھیرن کی عیاشی کے لوازمات کا انتظام کرتا ہوں، دھومنی نے کہا۔ اب تو میں سوچ رہا ہوں کہ کاش تم مجھے بھگوان کی صورت میں آ کر
اس جوہڑ میں ڈوبنے سے نہ بچاتے، میں مر جاتا تو بہتر ہوتا۔ دھومنی، تم اس قسم کی الجھی ہوئی باتیں کر کے مجھے پہیلیوں میں نہ ڈالو، اورنگزیب نے کہا۔ تو مجھے اب وہ بتلاؤ جو تمہیں پریشان کر رہا ہے۔ اورنگزیب بھائی، تم میرے محسن اور شریف انسان ہو، دھومنی نے کہا۔ تم نے تو میرا ضمیر جگا دیا ہے۔ یہ تم اپنے ضمیر کے جاگنے کی کیا بات کر رہے ہو؟ اورنگزیب نے تجسس سے اس سے پوچھا۔ کیا پہلے تمہارا ضمیر سویا ہوا تھا؟ میں تو اس بات سے الجھ گیا ہوں۔ میں تمہارے سامنے ایک بھیانک انکشاف کرنے والا ہوں، دھومنی نے کہا۔ پہلے تم مجھ سے وعدہ کرو کہ اسے سن کر فوری طور پر اشتعال میں نہیں آؤ گے اور نہ ہی فوری طور پر اپنا رد عمل ظاہر کرو گے۔ اورنگزیب نے اس سے وعدہ کیا کہ جیسا وہ چاہے گا وہ ویسا ہی کرے گا۔ دھومنی نے اس کے سامنے یہ بھیانک انکشاف کیا کہ تیری بہن نور العین کی بے حرمتی اور اسے قتل کرنے والا مرکزی کردار راجہ کھیرن ہی ہے۔ اورنگزیب نے اس وقت دھومنی کے منہ سے یہ انکشاف بڑے تحمل سے سنا۔ دھومنی نے اس واردات کی تفصیل یوں سنائی۔ ایک دن راجہ کھیرن کے 3 بدماش دوست اسے ملنے اس کے ڈیرے میں آئے، بلراج، سانو اور مکیش۔ دراصل راجہ کھیرن نے اپنے دوستوں کے لیے یہ دعوت شراب اور زنا کے لیے سجائی تھی۔ اس وقت پنورے میں راجہ کھیرن اور پنورے کا کرتا دھرتا ماجو سنگھ بھی تھا، یعنی یہ ٹوٹل 5 افراد تھے۔ یہ پانچوں ایک مخصوص جگہ بیٹھ کر شراب کے ساتھ کاجو اور جنگلی خرگوش کے مزے اڑا رہے تھے۔ یار اگر کسی حسینہ کا بندوبست ہو جائے تو ہمارا مزہ 2 آتشہ ہو جائے، مکیش نے راجہ کھیرن کو کہا۔ ہاں یار کھیرن، تیری یہ دعوت بغیر جسمانی راحت کے ادھوری ہے، بلراج نے درمیان میں یہ لقمہ دیا۔ تمہاری راحت کا سامان اس لیے مشکل ہے، راجہ کھیرن نے کہا، کیونکہ آج کل میری رکھیل سونیا بنارس گئی ہوئی ہے، ورنہ میں اسے بلوا لیتا۔ ارے کھیرن، اس قسم کی باتیں کر کے ہمارے نشے کا مزہ کرکرا نہ کرو۔ یہ پانچوں دوست آپس میں بیٹھے فحش گفتگو کرنے لگے۔ اسی دوران موجا سنگھ کسی کام سے باہر گیا اور وہ تھوڑی دیر بعد اپنے ساتھ تیری معصوم بہن نور العین کو چراگاہ سے ورغلا کر لے آیا اور اسے کہا کہ تیرا باپ راجہ کھیرن کے پنورے میں ہے اور وہ تجھے بلا رہے ہیں۔ وہ بیچاری اس کے بہکاوے میں آ گئی۔ اس نے جب پنورے میں اپنے باپ کو نہ پایا اور وہاں راجہ کھیرن اور اس کے 4 دوستوں کی شیطانی نظروں کو دیکھا تو اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بھاگنے کی تمام کوشش اس وقت رائے گاں گئی جب راجہ کھیرن سمیت 5 کتوں نے اس معصوم بچی کو آرام سے دبوچ کر باری باری اپنی ہوس کا شکار بنا دیا۔ اس بیچاری نے اپنے ہاتھ میں پکڑے بکریوں کو ہنگانے والے ڈنڈے سے مزاحمت کی کوشش کی تھی، لیکن بھیڑیوں کے آگے وہ معصوم بے بس ہو گئی اور اپنی عزت گنوا بیٹھی۔ اس کے بعد راجہ کھیرن نے مضبوطی سے اس کا گلا گھونٹا جب تلک وہ مر نہ گئی۔ اس کے دوست تو خوش ہو کر چلے گئے، لیکن اب راجہ کھیرن کے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ مقتولہ نور العین کی لاش کو ٹھکانے لگانے کا تھا۔ اس نے ماجو سنگھ کو کہا کہ لڑکی کی لاش کو کسی ویران کنویں یا مناسب جگہ پھینکاؤ، لہٰذا اس کے حکم پر تیری بہن کی لاش کو راجہ کے غنڈوں نے مناسب جگہ پھینک دیا۔ اورنگزیب نے بڑے تحمل سے دھومنی کی بات سنی اور پھر اس سے پوچھا کہ کیا تم بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے میری بہن کی لاش کو سوکھے کنویں میں پھینکا تھا؟ نہیں اورنگزیب بھائی، دھومنی نے کہا، میں اس وقت پنورے کی رسوئی میں راجہ کھیرن کے دوستوں کے لیے شراب اور میوہ جات کا بندوبست کر رہا تھا۔ بھگوان جانتا ہے، جس وقت تمہاری بہن کو راجہ کھیرن اور اس کے دوست اپنی ہوس کا نشانہ بنا رہے تھے تو وہ منظر مجھ سے اور میرے ساتھی پران سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ یہ پران کون ہے؟ اورنگزیب بھائی، دراصل پران اور میں راجہ کھیرن کے ڈیرے کی رسوئی میں اس کے جل پان کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد اورنگزیب نے دھومنی سے مکیش، بلراج، سانو کے بارے میں تفصیل سے ان کی رہائش گاہوں کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ آخر میں دھومنی نے اسے نصیحت کی کہ اسے قانون سے کوئی انصاف نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ راجہ کھیرن کے ہاتھ بہت لمبے اور اثر و رسوخ والے ہیں۔ وہ اپنی دولت کی بدولت قانونی مشینری کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے گا۔ دھومنی نے اس کے سامنے یہ بھی انکشاف کیا کہ زمیندار راجہ کھیرن نے تھانے دار دھرم نہل کے منہ میں بھی بڑے نوٹوں کی گڈیاں ٹھونس کر اس کا منہ بند کر دیا تھا۔ تھانے دار دھرم نہل نے جان بوجھ کر قتل اور عزت لٹنے میں کسی کو ملزم نامزد نہیں کیا، بلکہ اس نے نامعلوم ملزمان کے خلاف کچا پرچہ کاٹا ہے۔ دھومنی، تم اس سلسلے میں میری کس طرح مدد کر سکتے ہو؟ اورنگزیب نے پوچھا۔ دھومنی نے اسے کہا کہ وہ ڈیرے کی ہر خبر اسے کسی طے شدہ جگہ پر دیا کرے گا۔ دونوں واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ گھر پہنچ کر اورنگزیب نے سب سے پہلے دھومنی کی طرف سے کیا گیا انکشاف جب اپنے باپ ولایت دین کو بتلایا تو اس نے پہلے راجہ کھیرن کے اس میں ملوث ہونے کو تسلیم نہ کرتے ہوئے اسے کہا کہ راجہ کھیرن ایک اچھا اور ہمارا ہمدرد انسان ہے
اس نے نہ صرف میرا 200 روپے کا وظیفہ باندھ دیا ہے بلکہ اپنی مارکیٹ میں اس نے مجھے دکان بھی دی ہے، اور اس سے بڑھ کر اس نے نور العین کو تلاش کرنے اور پھر اس کے قتل ہونے کے بعد تھانہ کچہریوں میں ہماری کتنی مدد کی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ راجہ کھیرن کے کسی دشمن نے تجھے اس کے خلاف من گھڑت کہانی سنا کر بھڑکا دیا ہے۔ نہیں بیٹا، لگتا ہے تجھے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ تو مجھے اس کا نام تو بتلا جس نے تجھے یہ بات بتلائی ہے۔ باپ کے بہت اصرار کے باوجود اورنگزیب نے دھومنی کا نام نہ بتلایا۔ دوسرے روز اورنگزیب تھانے دار دھرم نہل کے پاس تھانے پہنچا اور اسے کہا کہ وہ نور العین کی عزت لٹنے اور قتل کے سلسلے میں راجہ کھیرن کے خلاف پرچہ کاٹے۔ تھانے دار دھرم نہل نے اسے جھڑکی دیتے ہوئے کہا کہ تیرے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے کہ راجہ کھیرن ہی اس میں ملوث ہے؟ اورنگزیب نے اسے کہا کہ یہ بات مجھے اس کے ڈیرے کے ایک خاص آدمی نے بتلائی ہے۔ تو مجھے اس گواہ کا نام بتلائے گا تو میں اس کی بنیاد پر راجہ کھیرن کے خلاف پرچہ کاٹوں گا، تھانے دار نے کہا۔ اورنگزیب جانتا تھا کہ اگر اس نے دھومنی کا نام بتا دیا تو راجہ کھیرن اسے بھی مروا دے گا، اس لیے اس نے تھانے دار سے کہا کہ وہ پرچہ کاٹ لے، وہ وقت آنے پر گواہ پیش کر دے گا۔ تھانے دار نے اسے لتاڑ کر تھانے سے بھگا دیا۔ تھانے سے ذلیل و خوار ہونے کے بعد اورنگزیب اپنے گھر نہ آیا۔ اس کا باپ ساری رات دروازے پر اس کی راہ تکتا رہا۔ اس طرح 15 دن ہو گئے۔ اورنگزیب کا کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں گیا۔ ادھر زمیندار کھیرن نے اس کے باپ ولائے دین کو یہ کہہ کر ذلیل و خوار کرنا شروع کر دیا کہ میں نے تیرے خاندان پر لاتعداد احسانات کیے ہیں، تیرا بیٹا مجھے ہی نور العین کے قتل کے جرم میں ملوث کر رہا ہے۔ راجہ کھیرن نے اس کے باپ کو دھمکی دی کہ وہ اس کا ماہانہ وظیفہ بند کر دے گا، بلکہ اسے اس کی دکان سے بھی بے دخل کر دے گا۔ اورنگزیب کے لاپتہ ہونے کے 15 روز بعد رات کے تیسرے پہر راجہ کھیرن کے ڈیرے کی پچھلی دیوار میں سے 10 نقاب پوش کودے۔ انہوں نے سب سے پہلے وہاں کے 2 چوکیداروں کے ہتھیار چھینے اور پھر ان کو باندھ دیا۔ اس کے بعد وہ نقاب پوش راجہ کھیرن کی خوابگاہ میں جا گھسے۔ ان نقاب پوشوں نے راجہ کھیرن اور اس کی پتنی کو سوتی حالت میں بندوقوں کے بٹ مار کر اٹھایا۔ دونوں ہڑبڑا کر اٹھے۔ ان نقاب پوشوں میں سے ایک نے اپنا نقاب اٹھایا تو راجہ کھیرن اسے دیکھ کر دہل گیا۔ تم اورنگزیب کیا چاہتے ہو؟ اس نے ہڑبڑائی آواز میں کہا۔ اورنگزیب نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بندوق کا بٹ اس کے سر پر مارتے ہوئے کہا، اورنگزیب نہیں، رنگا۔ اورنگزیب مر چکا ہے۔ میں تجھے جان سے مارنے آیا ہوں، لیکن اگر تو میرے سامنے میری بہن کی عزت لوٹنے اور اس کے قتل میں ملوث ہونے کا اقرار کرے تو میں تیری زندگی بخش دوں گا۔ میرے سوال کا جلدی جواب دے کھیرن، ورنہ میں گولی کا سیسا تیرے سینے میں اتار دوں گا۔ بھگوان کے واسطے میرے پتی کو نہ مارو۔ اس کی بیوی اورنگزیب کے قدموں پر گر کر اس کی زندگی کی بھیک مانگنے لگی۔ میری تجھ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، تو درمیان میں نہ آ، اورنگزیب نے ڈپٹ کر کہا۔ مجھے راجہ کھیرن کے منہ سے صرف یہ سننا ہے کہ وہ میری بہن کا مجرم ہے کہ نہیں۔ راجہ کھیرن کی کمر میں ایک نقاب پوش نے بڑی زور سے گھونسا مارا جس سے وہ لڑکھڑا گیا۔ بول، جو سوال رنگا پوچھ رہا ہے، ہاں یا نہ؟ نہیں بولتا تو میں تیری زندگی کی ڈور کاٹ دوں۔ ہاں ہاں، یہ سچ ہے، کھیرن نے لرزتی آواز میں کہا۔ میں نے اور میرے دوستوں نے نور العین کی نہ صرف عزت لوٹی تھی بلکہ اس کے بعد میں نے اپنے گناہ کا ثبوت چھپانے کے لیے اس کا گلا دبا کر مار دیا تھا۔ اس اقرار جرم کے بعد وہ اورنگزیب سے اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگا۔ دوسرے کمرے سے راجہ کھیرن کی جوان بیٹی سندری اپنی آنکھیں ملتی ہوئی آئی۔ کیا ہوا پتا جی؟ سندری، تم اندر جاؤ، راجہ کھیرن کی بیوی نے گھبرائی ہوئی حالت میں اسے کہا۔ اورنگزیب نے سندری کو دیکھا تو اس نے اپنے نقاب پوش ساتھیوں کو کہا، اسے قابو کرو۔ تم جو چاہے مجھے سزا دے دو، کھیرن نے التجا کی، لیکن میری لاڈلی بیٹی کو ہاتھ نہ لگانا۔ میں تجھے ایسی موت دوں گا جس سے تو ایک دم نہیں بلکہ روز مرے گا، اسی طرح تڑپے گا جس طرح میرا خاندان، میری ماں، میرا باپ اور میں تڑپا ہوں۔ اورنگزیب نے قہر بھری آواز میں کہا، اٹھا لو اس کی لاڈلی بیٹی کو۔ نہیں نہیں، اتنا ظلم نہ کرو، کھیرن نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ اورنگزیب نے ایک گولی راجہ کھیرن کی ٹانگ میں ماری اور اس کی بیوی کو کہا کہ اگر تو نے مزید رونا دھونا کیا تو میں تیری سندری کو گولی مار دوں گا، لہٰذا تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم اپنی زبانیں بند رکھو۔ نقاب پوش ساتھیوں نے سندری کے منہ میں کپڑا ٹھونسا اور اسے کندھے پر اٹھا کر بجلی کی رفتار سے راجہ کھیرن کے ڈیرے سے بھاگ گئے۔ راجہ کھیرن کے ڈیرے میں نقاب پوش اورنگزیب اور ساتھیوں کے حملہ اور سندری کے اغوا کی خبر سن کر پورے گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ لوگ دانتوں تلے انگلیاں دبا کر حیرت کا اظہار کر رہے تھے
تھانے دار دھرم نہل کی قیادت میں پولیس کی بھاری نفری راجہ کھیرن کے ڈیرے میں پہنچ گئی۔ ہسپتال میں راجہ کھیرن کے پاؤں میں لگی گولی کا آپریشن ہوا تھا۔ وہ ہسپتال میں داخل تھا جبکہ اس کی بیوی پنڈال میں جمع دیہاتیوں اور پولیس کے سامنے واویلا کر رہی تھی۔ تھانے دار راجہ کھیرن کی بیوی کو یہ تسلی دے رہا تھا کہ میں اس بے حیثیت چوہے کو کبھی شیر نہیں بننے دوں گا۔ اورنگزیب کی اتنی پسلی نہیں کہ وہ کالا نقاب پہن کر رنگا ڈاکو کی شکل اختیار کرے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد راجہ کھیرن پاؤں میں پٹی بندھا ہوا آپریشن سے فارغ ہو کر وہاں پہنچ گیا۔ وہ حالانکہ شدید تکلیف میں تھا۔ راجہ صاحب، آپ فکر نہ کریں۔ تھانے دار دھرم نہل اس کے قریب گیا اور اسے کہا، میں بہت جلد اورنگزیب اور آپ کی بیٹی کو آپ کے سامنے پیش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو نے اب تلک کیا کیا ہے؟ راجہ کھیرن نے اس پر غصے سے چڑھائی کرتے ہوئے کہا۔ مجھے یہ الفاظ سنا کر طفل تسلیاں نہ دے کہ میں اورنگزیب کے قبضے سے سندری کو چھڑا لوں گا۔ مجھے ہر حال میں اورنگزیب اور اپنی بیٹی چاہیے، اور یاد رکھ اگر تو اس سلسلے میں ناکام لوٹا تو اسی کرب سے گزرے گا جس میں گزر رہا ہوں۔ راجہ صاحب، تھانے دار دھرم نہل دہل کر بولا، میں ابھی اور اسی وقت اورنگزیب کی تلاش اور سندری کی بازیابی کے لیے چھاپہ مار ٹیمیں تشکیل دیتا ہوں۔ تھانے دار دھرم نہل نے اورنگزیب کی گرفتاری کے لیے فوری طور پر پولیس کی 3 ٹیموں کی منظوری ہیڈ آفس سے لی۔ پولیس کی ان تینوں ٹیموں نے اورنگزیب کو گاؤں در گاؤں، بدماشوں کے ٹھکانوں اور جہاں جہاں انہیں اس کی موجودگی کا شک تھا وہاں اسے خوب تلاش کیا، لیکن وہ ناکام رہے۔ اسی دوران راجہ کھیرن نے بڑے پولیس ہیڈ کوارٹر لاہور میں اورنگزیب کے ہاتھوں اپنی بیٹی کی اغوا کی رپورٹ کر دی۔ اس کی اس رپورٹ پر اورنگزیب کو تلاش کرنے کے لیے مزید پولیس پارٹیاں تشکیل دی گئیں اور اس کی براہ راست نگرانی ایس پی سنگڑ نے سنبھال لی، لیکن اورنگزیب کا کچھ علم نہ ہو سکا۔ یہ خبر ہندوستان سے نکلنے والے بڑے اخبارات اور ریڈیو کی زینت بن گئی۔ ایک دن راجہ کھیرن کے خاص آدمی مکیش کی سربیدہ لاش گاؤں کے قریب ایک ویرانے سے ملی۔ مکیش ان مجرموں میں شامل تھا جنہوں نے نور العین کی عزت لوٹی تھی اور مقتولہ کو سوکھے کنویں میں پھینکنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ہر زبان پر ایک ہی جملہ تھا کہ اورنگزیب نے اپنی بہن کا بدلہ لیا ہے اور وہ باقی مجرموں کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ اورنگزیب کے ہاتھوں مکیش کی ایسی بھیانک موت کو دیکھ کر پورے گاؤں میں سراسیمگی اور خوف کی لہر دوڑ گئی۔ پولیس نے اس کے باپ ولایت دین کو اس خیال سے اپنی حراست میں لے لیا کہ اپنے باپ کی محبت کی خاطر اورنگزیب لامحالہ اپنی گرفتاری دے گا، لیکن پولیس کی یہ اسکیم بھی ناکام ثابت ہوئی۔ پولیس کی انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق اورنگزیب نے زمیندار راجہ کھیرن کے ہاتھوں اپنی بہن کی عزت لٹنے اور قتل اور پولیس انتظامیہ کی جانب سے عدم تعاون بے حسی سے بد دل ہو کر راجہ کھیرن اور اس کے ساتھیوں سے بذات خود انتقام لینے کا فیصلہ کیا، اور اس نے ارد گرد کے وارداتیوں کے ساتھ مل کر اپنا ڈاکوؤں کا گروہ بنا لیا، اور اس کا ٹولہ ڈسکا تا جلندر کے درمیان کسی خفیہ مقام میں چھپا بیٹھا ہے۔ اب وہ اورنگزیب سے رنگا ڈاکو کے نام سے شہرت پا چکا تھا۔ دراصل اورنگزیب کو رنگا ڈاکو کا خطاب اس وقت کے میڈیا نے انگریزوں کی ایما پر دیا تھا۔ رنگا ڈاکو نے اپنی وارداتوں کا دائرہ پانی پت تک مزید بڑھا دیا تھا۔ اس نے ایک آزادی پسند تحریک باغیوں کے گروہ سے اپنے ٹولے کا الحاق کر لیا تھا۔ اس تحریک آزادی کی قیادت اتم سنگھ کا ٹولہ کرتا تھا۔ رنگا ڈاکو اور اتم سنگھ اعلیٰ انگریز اور انڈین افسران کو نشانہ بنایا کرتے تھے۔ انہوں نے لائل پور یعنی موجودہ فیصل آباد کے ڈپٹی کمشنر مسٹر ٹامز گورا میجر میوں اس کو گولی ماری۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے کئی بار سرکاری خزانوں کے کانواؤں یعنی قافلوں کو لوٹا تھا۔ حکومت وقت نے اس زمانے میں رنگا ڈاکو کو زندہ یا مردہ گرفتار کرنے پر 20,000 روپیہ نقد اور 10 مربع نہری زمین بطور انعام کا اعلان کیا تھا۔ اس زمانے کے لوگ بتلاتے ہیں کہ رنگا ڈاکو نے اپنی بہن نور العین کی عزت لوٹنے والے ایک کردار سونو کے گھر میں گھس کر پہلے اس کی جوان بیوی کو قابو کرنے کے بعد اپنے ہی ڈاکو ٹولے کے ایک ڈاکو کے حوالے کر دیا تھا، جس نے پہلے سانو کے سامنے اس کی عزت لوٹی اور پھر اسے سانو کے حوالہ کرنے کے بعد اس کے دونوں بازوؤں کو گولیوں کا برسٹ مار کر ساری زندگی کے لیے اپاہج کر دیا۔ سانو نے طیش میں آ کر ڈاکوؤں کے ہاتھوں عزت لٹنے کے بعد اپنی بیوی کو گولی مار دی۔ رنگا ڈاکو کا کہنا تھا کہ اسے زمینداروں گوروں سے نفرت ہے۔ یہ گورے ظالم زمینداروں کے بل بوتے پر غریب عوام پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ ادھر راجہ کھیرن کی بیٹی سندری کو رنگا ڈاکو کے ہاتھوں اغوا ہوئے 2.5 سال گزر گئے۔ اس کی حالت نیم پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ ممتا کی ماری اس کی بیوی نے اس کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔
کہ وہ ہر قیمت پر اس کی بیٹی کو ظالم رنگا ڈاکو کے ہاتھوں سے چھڑائے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انگریزوں کے زمانے کے ایک مشہور ڈاکو رنگا ڈاکو کی سچی داستان۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ گوروں نے رنگا ڈاکو کے سر کی قیمت 20,000 روپے سے بڑھا کر 50,000 روپے کر دی تھی، جس میں سے 30,000 روپے راجہ کھیرن نے حکومت کو دینے کا وعدہ کیا تھا۔ ایک دن راجہ کھیرن کے ڈیرے میں ایک چٹھی ملی جس میں سندری کی لکھائی میں لکھا گیا تھا کہ میں نے مسلمان ہونے کے بعد اپنی مرضی سے اورنگزیب سے شادی کر لی ہے اور آپ کا ایک نواسہ بھی ہے۔ آخر میں اس نے لکھا کہ اورنگزیب ایک اچھا قدردان انسان ہے، وہ تم لوگوں کے ظلم کی بنا پر ایک شریف النفس انسان ہونے کے باوجود ڈاکو بنا۔ مجھے آپ سے نفرت اور رنگا ڈاکو کی بیوی ہونے پر فخر ہے۔ ہمیں تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ سندری۔ رنگا ڈاکو کو کس طرح پکڑا اور سندری کو اس کے چنگل سے کیسے چھڑایا جائے؟ انتظامیہ کے افسران اس مسئلے پر سر جوڑ کر غور و خوض کرنے لگے۔ ایک دن پولیس انٹیلیجنس کے کارندوں نے انتظامیہ کو یہ خفیہ رپورٹ دی کہ اورنگزیب نے اپنی بیوی سندری اور بچے کو محلہ افغانہ میں اپنے ایک جگری دوست موسیٰ خان کے مکان میں چھپا کر رکھا ہوا ہے اور وہ ہر جمعے کو اپنا روپ بدل کر سندری سے ملنے آتا ہے۔ ایس پی سنگڑ سنگھ بڑی احتیاط سے اورنگزیب کو قابو کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ضلع جہلم سے بھاری اضافی پولیس نفری کو بلوایا جن میں زیادہ تر ماہر نشانہ باز کمانڈوز تھے۔ وہ مکان کی نگرانی کرنے لگے۔ آخر 4 دن بعد ان کی محنت رنگ لائی۔ رنگا ڈاکو بھیس بدل کر اپنے 5 ساتھیوں کے ساتھ محلہ افغانہ میں موسیٰ خان کے گھر میں اپنی بیوی سندری اور اپنے بیٹے سے ملنے آیا تو پولیس کی بھاری نفری نے اس مکان کو اپنے حصار میں لے لیا۔ ایس پی سنگڑ نے پولیس نفری کو یہ ہدایات جاری کی تھی کہ ہر ممکن طریقے سے سندری کو زندہ بازیاب کروانا ہے، نیز اورنگزیب کو کسی صورت میں بھاگنے نہیں دینا۔ رنگا اپنے 5 ڈاکو ساتھیوں کے ساتھ سندری اور بیٹے کے کمرے میں موجود تھا۔ اسی دوران ایس پی سنگڑ نے میگا فون سپیکر پر اسے باور کرواتے ہوئے کہا کہ اب تم مکمل طور پر پولیس کی بھاری نفری کے نرغے میں ہو۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم سندری، اپنے بچے اور اپنے ساتھیوں سمیت خود کو قانون کے حوالے کر دو۔ میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں تم لوگوں کی زندگیوں کو ہرگز نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اورنگزیب نے سندری کو کہا کہ تو بچے سمیت پولیس کے پاس چلی جا، یہ کتے مجھے کسی حالت میں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ سندری نے اورنگزیب سے پوچھا کہ کیا تو بھی ہمارے ساتھ اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرے گا؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں مر کر بھی ایسا نہیں کروں گا۔ سندری نے اس کے پاؤں پر گر کر کہا کہ تم میری خاطر نہیں تو اپنے بچے کی خاطر اپنی ضد چھوڑ کر اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دو۔ اورنگزیب نے بھی اپنی جگہ ضد پکڑ لی کہ وہ مر جائے گا لیکن وہ خود اور اپنے ساتھیوں کو کبھی بھی پولیس کے حوالے نہیں کرے گا۔ سندری نے اورنگزیب کے کندھے پر اپنا سر رکھتے ہوئے قسم کھائی کہ وہ ہر حال میں اس کے ساتھ ہی رہے گی۔ اورنگزیب نے اپنے ڈاکو ساتھیوں کو کہا کہ سندری اور بچے کو زبردستی پکڑ کر گھر کا دروازہ کھول کر پولیس کے حوالے کر دیں۔ انہوں نے دونوں کو زبردستی گھسیٹ کر دروازے سے باہر نکالنے کی کوشش کی لیکن سندری ان سے اپنا آپ چھڑا کر واپس اورنگزیب کے پاس آ گئی۔ اسی کشمکش میں ایس پی سنگڑ نے اپنے پولیس کمانڈوز کو حکم دیا کہ وہ گھر کے گرد اپنا حصار تنگ کر دیں۔ ادھر اورنگزیب نے پولیس کی اپنے گھر کی جانب پیش قدمی کو بھانپا تو اس نے اپنے 5 ساتھیوں کو پوزیشن لے کر پولیس سے آخری وقت تلک مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔ اس نے اپنے 4 اسلحہ بردار ساتھیوں چھت پر چڑھا دیے جبکہ اس نے خود اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مکان کے نچلے کمرے کی کھڑکیوں کی آڑ لے کر پولیس سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ادھر ایس پی سنگڑ سنگھ نے پولیس نفری کو حکم دیا کہ وہ پہلے مقابلہ کرنے والوں کی جانب بے ہوش کرنے والی گیس پھینکے۔ اس کی پہلی ترجیح یہ تھی کہ سندری، بچے اور تمام ڈاکوؤں کو زندہ گرفتار کیا جائے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایس پی سنگڑ سنگھ نے جب یہ محسوس کیا کہ اورنگزیب اور اس کے ساتھیوں کی جانب سے شدید مزاحمت اور مقابلہ ہو رہا ہے اور بے ہوش کرنے والی گیس سے خلاف توقع کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو اس نے اپنے نشانہ باز پولیس کمانڈوز کو حکم دیا کہ وہ سب سے پہلے چھت سے مقابلہ کرتے رنگا کے ڈاکو ساتھیوں کو گولیوں کا نشانہ بنائیں۔ پولیس نشانہ بازوں نے چھت پر چڑھے مقابلہ کرتے 4 ڈاکوؤں کو جب مار دیا تو رنگا اور اس کے ساتھی نے خود چھت پر چڑھ کر مقابلے کی ٹھانی۔ دونوں نے مکان کی چھت پر چڑھ کر آگے بڑھتی پولیس پر گولیاں برسانا شروع کی جبکہ سندری پستول بھر بھر کر دونوں کو چھت پر سپلائی کرتی رہی۔
دونوں جانب سے چھوٹے بڑے اسلحے کا بے دریغ آزادانہ استعمال کیا جا رہا تھا۔ ماحول میں بارود اور دھوئیں کی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ پولیس اور رنگا ڈاکو کی جانب سے مقابلہ تقریباً 2 گھنٹہ جاری رہا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہ سلسلہ ایک خوفناک دھماکے کی آواز سے یکدم رک گیا۔ یہ گرنیڈ کا دھماکہ تھا۔ ایس پی سنگڑ کا یہ خیال تھا کہ شاید مقابلہ کرتے بقیہ مکینوں نے اسلحہ ختم ہونے کے بعد مشترکہ خودکشی کر لی ہے۔ ایس پی نے کچھ دیر مزاحمت کاروں کی جانب سے مزید متوقع مزاحمت کا انتظار کیا۔ اسے جب قوی یقین ہو گیا کہ سارے مارے جا چکے ہیں تو اس نے پولیس پارٹی کو مکان کے اندر جانے کا حکم دیا۔ پولیس جب مکان کے اندر گھسی تو کمرے کے اندر انہیں سندری کی لاش سے چمٹا ہوا بے ہوش بچہ اور قریب پڑا شدید زخمی حالت میں رنگے ڈاکو کا ساتھی ملا، جبکہ چھت پر اس کے 4 ڈاکو ساتھیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، لیکن حیرت انگیز طور پر انہیں پورے گھر میں اورنگزیب کی لاش کہیں بھی نہ ملی۔ وہ کہاں گیا؟ وہ اگر پولیس مقابلے میں مارا گیا تو اس کی لاش کہاں گئی؟ پولیس پارٹی کو ان سوالات کے جوابات نہ مل سکے۔ تاہم رنگا ڈاکو کے شدید زخمی ساتھی نے دم توڑتے ہوئے یہ بیان دیا تھا کہ میرے ساتھ آخری وقت تلک اورنگزیب چھت پر پولیس سے مقابلہ کر رہا تھا۔ میری کمر میں گولی لگ گئی تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ نیچے کمرے میں چلے جاؤ۔ میں جب نیچے آیا تو سندری اپنے بچے کے ساتھ چمٹی سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس نے مایوسی سے کہا کہ ہمارے پاس گولیاں ختم ہو گئی ہیں، تم اورنگزیب کو نیچے بلا لو تاکہ اب ہم اپنے آخری لمحوں میں اپنی زندگی اور موت کا فیصلہ کر سکیں۔ میں نے اسے آواز دے کر چھت پر چڑھے اورنگزیب کو کمرے میں نیچے بلایا تھا۔ اورنگزیب نے نیچے اتر کر سندری اور مجھے کہا کہ میں تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دو۔ اس طریقے سے تم تینوں کم از کم زندہ رہ سکو گے۔ لیکن سندری اور میں نے اسے وچن دیا تھا کہ ہم سب ساتھ جیے اور مریں گے۔ اس کے ساتھ ہمارے کانوں میں گرنیڈ پھٹنے کی سما خراش آواز سنائی دی۔ میرے اعصاب شل ہو گئے تھے۔ مجھے اس کے بعد کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ بعد میں وہ شدید زخمی ڈاکو بھی مر گیا۔ پولیس پارٹی نے اس مکان تو کیا، اس علاقے کا چپا چپا کئی بار کھنگالا، لیکن انہیں کہیں بھی اس امر کا سراغ نہ مل سکا کہ حیرت انگیز اور پراسرار طور پر اورنگزیب کی لاش کہاں گئی۔ آیا جب کہ وہ مرا بھی تھا یا کسی طرح پولیس کے نرغہ توڑ کر بھاگا تھا؟ رنگا ڈاکو کا آج تک پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں گیا، اور نہ ہی وہ کبھی منظر عام پر آیا۔ اس کے بیٹے کو ایک ہندو بے اولاد جوڑے نے گود لے لیا تھا۔